بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى نصر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. یہ سورہ طٰہٰ کی 70 پر 7ویں آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت دینا، پھر اس کا اپنے گناہ پر، نافرمانی پر، ہٹ دھرمی پر مصر رہنا اور بنی اسرائیل کو سخت سے سخت تکلیف دینا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہونے پر مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ان آیتوں میں آگے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام مسلسل فرعون کو دعوت دیے، لیکن فرعون، اس کی قوم قبطی جنہیں کہا جاتا تھا مصر کے لوگوں کو، وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ رب العزت، اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی آزاد نہیں چھوڑتا تھا تاکہ وہ اکیلے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں، آزادانہ زندگی گزار سکیں، لیکن ان پر ظلم ہوتا تھا. کب سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں کو مصر بلائے تھے، جب سے لے کر دوسرا جو فرعون بعد میں آیا، قریب 350 سال کا بڑا عرصہ گزرا. اس عرصے میں یہ قوم اس عمالقہ کے زمانے کی فرعون کے ظلم و ستم میں پستی رہی اور پریشان ہوتی رہی. تو لہٰذا اس سے چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، ان کو آزاد کر دے، ان کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ سخت سے سخت تکلیف دیتے تھے کہ کیا ہے مٹھی کے کانوں میں جانا، پتھرے کھینچنا، اور کیا ہے پتھروں سے بڑے بڑے محل بنانا، اور کیا ہے انتہائی مشقت کاموں میں ان سے لیتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اب فرعون تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تم اپنے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو. تو یہاں عبادی میرے بندوں کو اور اسری راتوں رات. اب فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، اب تمہارے سامنے دو باتیں رہیں گی. جب تم نکلو گے تو پیچھے سے فرعون بھی آئے گا اپنی لشکر لے کر، بہت بڑا لشکر تھا اس کا، روایتوں میں آتا ہے 7 لاکھ کا بڑا لشکر تھا اس کا. اور فرمایا کہ اسی طریقے سے کہ جب تم جاؤ گے تو سامنے بھی حالات ہوں گے، سمندر سامنے ہوگا، تو یہ دونوں طرف سے تمہارے لیے مصائب ہو سکتے ہیں، لیکن تم اپنی اساس پانی میں مارو تو تمہارے لیے راستہ نکل جائے گا، فرعون سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے اور ڈوبنے کا خطرہ بھی تمہارے سے ختم ہو جائے گا. یہ دونوں خطرے سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، ایک نہ دشمن پکڑ سکے گا، نہ سامنے سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہوگا، تم اپنا عصا اس کے اندر مارو. تو موسیٰ علیہ السلام جب نکلنا چاہا، ایسے ہی نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ قوم تو ظالم تھی جو پکڑی ہوئی تھی بنی اسرائیل کو. روایتوں میں آتا ہے 6,03,000 کا مجمع تھا، بعض نے 6,70,000 کا مجمع بتایا، لیکن صحیح قول 6,03,000 تھا. تو چنانچہ یہ جو مجمع وہی مجمع تھا جو یوسف علیہ السلام نے 12 بھائیوں کو وہاں بلایا تھا، ان کی نسل کا یہ بڑا مجمع تھا، اتنے سالوں میں پھیلا تھا. تو چنانچہ تو اس وقت میں کتنی تھی ان کی تعداد؟ 90 پر 3. میں گزشتہ ایک تفسیر میں بتایا کہ یوسف کی تفسیر میں جب وہ مصر آئے تھے تو 90 پر 3 افراد تھے، لیکن 350 سال کے عرصے میں ان کا مجمع 6.5 لاکھ بن چکا تھا. تو چنانچہ اتنا لمبا مجمع، بڑا مجمع تھا ان کا. تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی بہانہ بنانا چاہیے، نکلنے کے لیے اتنا آسان سے نہیں نکل سکتے. انہوں نے کہا کہ فلاں دن ہماری عید ہے. بنی اسرائیل نے کہا کہ قبطیوں سے، فرعونیوں سے، کہ ہم وہاں شہر کے باہر جا کر عید منائیں گے، کہ ان کو شک نہ آنے کے لیے وہاں کی جو عورتیں ہیں بنی اسرائیل کو انہوں نے مصر کی عورتوں سے بطور مستعار بعد میں ادا کریں گے بول کر سونے کے ہار وغیرہ بھی لے لیے، تاکہ وہ پہن کر جائیں گے تو ان کو شک نہیں ہوگا، ورنہ پھر ان کے وہیں سے پکڑے جائیں گے وہ لوگ.
تو چنانچہ انہوں نے کچھ سنے ظواہرات لے لیے اور تاکہ وہ ڈال کر وہ نکلے اور کہے شوہوں کو شبہ بھی نہ ہو اس کا یہ لوگ بھاگ رہے ہیں مصر سے. تو جب یہ نکلے تو ذرا دور چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو تھا اس راستے سے جائیں جس راستے سے آپ مدین گئے تھے. جب اس سے کئی زمانہ پہلے آپ نے فرعون کے ایک آدمی کو مارا تھا تو آپ نکل کر آپ کے اوپر وارنٹ جاری ہوا تو اس وقت میں آپ نکل کر مدین چلے گئے. وہاں آپ کے حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح ہوا صفورہ سے. وہ راستہ سمندری نہیں تھا لیکن یہ جاتے جاتے جب دوسرا راستہ اختیار کیا تو سامنے بحر قلزم سمندر تھا، ٹھاٹے مارتا سمندر، بہت بڑا سمندر تھا، کئی ندیاں آ کر اس میں گرتی تھی، بڑا سمندر تھا. تو چنانچہ اس کے بعد پیچھے سے جب یہ آگے نکلے تو انہوں نے اطلاع کر دیا فرعون کو یہ لوگ عید منانے نہیں گئے بلکہ اپنا شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو انہوں نے پیچھے سے لشکر لے کر آئے. فرعون اپنے اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے 2000 گھوڑے جو سیاہ تھے، جو جنگ کے اندر دوڑنے میں ماہر گھوڑے تھے. تو چنانچہ وہ لے کر اس نے اپنا بڑا لشکر جب ان کا پیچھا کیا، اللہ نے کہا تھا کہ جب تم نکلو گے تو فرعون بھی تمہارا پیچھا ضرور کرے گا، یہ یقینی بات ہے. تو اس وقت میں جب پیچھا کیا تو پیچھے لشکر تھا، سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور ان کے سامنے سمندر تھا، سامنے سمندر پیچھے لشکر. اب کوئی راستہ نہیں، پھنس گئے لوگ بیچ میں. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے کہاں لا کر پھنسا دیا ہم کو، کچھ نہ کچھ کر کے زندگی گزار لیتے تھے، ہم سے مصر سے تو نکالا لیکن اب ہم سمندر میں تو ڈوبنا ہے، اب ان کے ہاتھوں مارے جانا ہے کوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین. لوگوں گھبراتی کیوں ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. ان معی ربی سیہدین، وہ راستہ دکھائے گا، صبر کرو. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو راستے دکھاتے ہیں. چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر پہ مارو اپنا عصا، کہ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور اس کے اندر 12 راستے ایسے پہاڑوں کی طرح پانی بازو ہو جائے گا. تو پانی اس طرح پہاڑوں کی طرح اڑ رہا تھا سائڈ میں، ادھر سے 12 راستے 12 قبیلے والوں کو مل گئے. چنانچہ یہ لوگ راستہ سے نکل گئے پورا، اور پورا راستہ پار کر لیا سمندر کا، ٹیلا آ گیا. تو اس کے بعد یہ بنی اسرائیل نے جب یہ فرعون نے دیکھا کہ دیکھو میرے لیے خدائی کیا ہے، میرے لیے بھی راستہ کھلا ہے، تو چنانچہ اس نے گھسا بیچ میں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موجیں اپنی حالت پہ ہو جائیں. تو اتنی تیزی کے ساتھ موجیں آئی، ان کا پورا لشکر پانی میں اندھا ہوتے ہوئے ڈوب گیا، مکمل ختم ہو گیا. آج جو دکھایا جاتا ہے بعض فلموں وغیرہ میں کہ 10 کمانڈمنٹس وغیرہ کے ذریعے سے کہ فرعون اس میں نہیں مرا، یہ جھوٹی بات ہے. فرعون پانی میں ہی مرا ہے، جس سے کسی اور جگہ نہیں مرا. کیونکہ 1980 میں جب اس کی لاش ملی تو اس وقت میں اسے 1880 میں تو اس وقت اس کے جسم پر جب ہڈیوں پر جانچ کی گئی مائکروسکوپ رکھ کر، اس کے جسم کے ہڈیوں میں نمک بھرا تھا. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سمندر میں مرا ہے. چنانچہ جو سائنسدان نے اس کے جسم پر تحقیق کیا فرانس کا، وہ مسلمان ہو گیا. تو چنانچہ اللہ رب العزت نے جو بات کہی وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، ہماری تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت فرمانی کہ وہ سمندر میں ڈوب گیا. وہ سب کہ چنانچہ جب وہ ڈوب گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا ہے بنی اسرائیل کو اس کی مصیبت سے نجات دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانی کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسًا، کہ تم سمندر میں راستہ خشکی کا بنا لو، ماں کہے لاٹھی مار کر، لا تخف درکم ولا تخشا، نہ کہے کسی قسم کے کہے ڈوبنے کا کوئی کہے وہ نہ پکڑے جانے کا کوئی خوف ہوگا، کہ نہ اسی طریقے سے نہ ڈوبنے کا کوئی ڈر ہوگا، کہ دونوں سے تم نجات پالو گے. تو چنانچہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، جب یہ نکلے تو فرعون اپنی لشکر کے ساتھ آیا، پیچھا کیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پانی کے لوٹوں نے، دریا نے ایسے ان کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ جب لاتے ہیں، وہ پانی جو آیا تھا انتہائی ہولناک شکل میں آیا تھا. جیسے سونامی آتا ہے تو کس طرح بڑی بڑی عمارتیں بہہ کر چلی گئی، اس زور کے ساتھ پانی آیا تھا، اس پورے کے پورے پانی کے اندر بہہ گئے. تو اللہ رب العزت فرمانی کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون گمراہ ہوا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. وما ہدا، اس نے راہ نہیں دکھائی.
دو کہیں اس وقت میں دو آدمی تھے، یعنی دو رہنما تھے، دو رہبر تھے. ایک رہبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے قوم کو سیدھا راستہ بتایا اور مصر سے نکالا، اور اللہ نے سمندر میں راستے دیے اور ان کو نجات مل گئی. اور یہ رہبر تھے، حقیقی رہبر. ایک رہبر تھا، فرعون نے کہا میں بھی تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، یا قوم اتبعون یہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں سبیل الرشاد کا. فرمایا نہیں، اللہ نے کہا اس کا راستہ سبیل الرشاد کا نہیں، نیک راستہ نہیں، بلکہ اس کا راستہ سبیل الضلال ہے، گمراہی کا راستہ ہے. تو چنانچہ تو اس نے بھی ایک راستہ دکھایا قوم کو، لیکن اس نے کامیاب نہیں ہوا، پوری قوم کو لے کر پانی میں ڈوب گیا، اور کل قیامت کے روز بھی جہنم میں لے کر ڈوبے گا اپنی قوم کو. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماری وہ خود بھی گمراہ ہوا، اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا، اور اس کو کوئی راستہ اس نے نہیں دکھایا. تو چنانچہ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، جب یہ لوگ راستہ پار ہو گئے کہ یعنی کوہ طور سے، یعنی جب راستہ پار ہوئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تم اتنی بڑی جماعت کو لے کر مصر سے تو نکل کر آ گئے، اب تمہاری قوم کو ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک ہدایت کی کتاب کی ضرورت ہے، ایک رہنمائی کرنے والی مضمون کی ضرورت ہے، وہ ہے کتاب تورات. ہم تم کو کوہ طور پر بلاتے ہیں، اپنے قوم کو کوہ طور کے قریب لاؤ. موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر چلے تو آپ کو اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی تھی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے حکم کی فرما برداری ہو اور اللہ ہمیں رب راضی ہو جائے. اس نیت سے آپ نے حضرت ہارون سے کہا قوم کو لے کر تم پیچھے آؤ، میں ذرا جلدی چلتا ہوں کوہ طور کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف گئے، اور وہاں پر آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے. تو یہ جب آگے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام ادھر سے ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام سامری تھا. سامری یہ دراصل ایسے ملک سے تعلق رکھتا تھا جو ملک والی قوم بچھڑے کی عبادت کرتی تھی، گائے کی عبادت کرتی تھی. ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا یہ سامری، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ من قریۃ کہ اسمہا سامرہ، کہ وہ ایسی بستی سے تھا جس بستی کا نام سامرہ تھا، جو بت پرست تھی، گائے کی عبادت کرنے والی قوم تھی. وہ وہاں سے نکل کر کسی طرح مصر میں آ گیا تھا، اور مصر میں آ کر بنی اسرائیل میں بستا تھا، اور ظاہر میں اسلام تھا، اندر سے نفاق تھا. ظاہر میں مسلمان دکھتا تھا، اندر سے اسلام کے خلاف سازش کرنے والا تھا. تو اس زمانے سے ہی منافقین تھے. تو چنانچہ وہ موقع کی طاق میں تھا کس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت پر لگائے. تو چنانچہ تو اسی لیے دیگر حضرات کہتے ہیں کہ یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وغیرہ حاشیات میں مفسرین نے یہ ہندوستان کا آرین سماج کا آدمی تھا یا پھر کسی اور جگہ، بہرحال تو کہیں سے بھی تھا، بہرحال یہ بت پرست تھا، یعنی بچھڑے کی عبادت کرنے والا تھا. اور یہ اس کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا. بعض روایتوں میں آتا ہے یہ فرعون کے زمانے میں ہی پیدا ہوا. بعض لوگ مفسرین کہتے ہیں اس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا. جب یہ پیدا ہوا تو فرعون نے اعلان کر دیا بچوں کو سب ختم کر دو، تو اس کی ماں نے لے جا کر غار میں رکھ دیا تھا، کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دیں. حضرت جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، ایک انگلی میں شہد، ایک انگلی میں دودھ، ایک انگلی میں اسی طریقے سے مکھن وغیرہ دے کر بیچتے تھے. حضرت جبریل امین اپنے انگوٹھے سے اسے دودھ پلا کر یہ اس سے بڑا کر دیا. یہ تھا موسیٰ ابن ظفر. لیکن دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا آدمی جو حضرت جبریل امین کے ہاتھ میں پرورش پانے والا، لیکن بڑا ہوا تو نافرمان نکلا. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے کافر کے گھر میں پلے بڑے ہوئے تو اللہ کے نبی بن گئے. تو اللہ رب العزت کا نظام کیسا ہے دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں. تو میرا یہ سامری جو تھا اس سفر میں سمندر کے کوہ طور کے جانے کے راستے میں رہنمائی کے لیے اللہ نے جبریل امین کو بھی ساتھ میں رکھا تھا. جبریل امین جب چلتے تھے تو ان کے گھوڑے کے پیر کے نیچے اللہ نے وہ قدرت دی تھی کہ وہ ٹاپ ایسے پیر اٹھاتا تو نیچے سے گھاس اگتی تھی.
اللہ نے ایک زندگی سی کیفیت دی تھی ان کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے، تو اس نے دیکھ لیا کہ وہ مٹھی اٹھا لیا ہاتھ میں تاکہ کام آ جائیں بعد میں لوگوں کو بت پرستی پر لگانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ انہوں نے جب کیا ہے جب وہاں سے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے 40 دن کا وعدہ تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ اس وقت میں انہوں نے 30 دن کا وعدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے. کوئی طور پر اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا اور 10 دن روزہ رکھو اور عبادت کرو. تو چنانچہ 40 دن ہو گئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ 40 دن ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے آخری 10 دن تھے. اسی لیے قرآن مجید نے ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. ان میں کیا جانے والا عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں اللہ کے نزدیک. تو چنانچہ فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے دن کی، یعنی کس دن کی؟ عرفہ کے فجر کی. اور فرمایا کہ اسی حج کے دن کے فجر کی. اور فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. وہ 10 رات کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 رات ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہی کہ یہ 40 دن انہوں نے وہاں قیام کیا. جب قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کے احکام دیے، تورات کی تختیاں دیے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا. اب اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ میں نے اتنی بڑی جماعت کو تمہاری نگرانی میں دیا تھا، تم چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ تم کو تو نگرانی کرنا چاہیے تھا ان کی. تو چنانچہ جب یہ یہاں چلے گئے تو سامری نے موقع دیکھا، بھائی کہ تم لوگ جو سونا وغیرہ لائے ہیں یہ سونا وغیرہ دوسروں کا ہے، استعمال کرنا جائز نہیں، اس کو چلو گڑھے میں ڈال دیں، سب کے سب ڈال کے جلا دیں اس کو. تو چنانچہ گڑھا کھودا گیا، سارے لوگ سونا ڈالے اس میں، وہ سب جل کے ایک سونے کی شکل نرم مادہ بن گیا. تو اس میں سے ذرا نکال کر اس نے ایک بچڑا بنا دیا سونے کا، آہستہ سے بنا کر یہ جو مٹھی لایا تھا حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے لے کر منہ میں ڈالا تو خار خار کی آواز آنے لگی. ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو اثر وہ دکھائے گی، مٹی کا اثر تو ہوگا. تو چنانچہ لوگوں سے کہا بھئی تم کہاں خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ہی ہے، اس کی عبادت کرو. اور موسیٰ تو راستہ بھٹک گئے خدا کو تلاش کرنے میں، ان کو راستہ نہیں ملا، وہ بھی آئیں گے واپس، لہذا تم اب جب تک اس کی عبادت کرتے رہو، بعد میں فیصلہ کریں گے. تو چنانچہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور بوسالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کی عبادت میں لگ گئے، بے حیائی، عیاشی، شراب، گناہ سب عام ہو گیا ان کے اندر. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العزت اس کا ذکر کر رہے ہیں، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دیا فرعون سے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور طور مصر سے شام جانے کی سیدھے طرف پڑتا تھا، یہاں ہم نے تم کو بلایا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اس میدان میں تم پر من و سلوہ کھانے کا انتظام کیا. آسمان سے کھانا اترتا تھا، تمہیں پکانے کی ضرورت نہیں تھی، اور پرندے صبح صبح آ کر تمہارے گھروں میں بیٹھتے تھے، تم اسے ڈھونڈ کر کھا لیتے تھے کاٹ کر. اتنا آسان تمہیں بغیر محنت کے کھانا ملا، یہ سب تم بھول گئے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں پاکیزہ روزی دی تھی اور اس میں سے کھاؤ. ولا تطغوا فیہ، لیکن سرکشی مت کرو. اور فیحل علیکم غضبی، کہے ورنہ میرا غضب تم پر نازل ہوگا. ومن یحلل علیہ غضبی، جس پر میرا غضب نازل ہوگا کہ فقد ہوا، چنانچہ وہ تباہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا، بہرحال یہ مضمون بات کا اللہ نے پہلے ذکر کیا. تو ورنہ کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، لیکن اس کے بعد بھی لیکن ان میں سے جو آدمی مغفرت طلب کریں اللہ سے اور توبہ کریں، نیک عمل کریں، ثم اهْتَدَىٰ، تو اللہ رب العزت پھر اسے سیدھی راہ بتائیں گے، پھر وہ راہ راست کی طرف آئے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا. تو چنانچہ تو اس وقت میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کو تمہاری قوم سے میرے پاس جلدی آنے میں کیا چیز بنی اے موسیٰ؟ ما عاجلک، آپ کو کیا جلدی تھی اپنی قوم سے میرے پاس آ گئے اے موسیٰ؟ تو قال هم اولائی علی اثری، انہوں نے کہا کہ اے اللہ پیچھے آ رہی بنی اسرائیل. اے موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا پیچھے بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. تو چنانچہ اجلت الیک ربی لترضی، میں نے جلدی کیا تیرے حکم کو ماننے میں، تاخیر نہ ہو اور تاکہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا مل جائے.
موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر خدا کی رضا کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں، اور ہم میں سے تم میں سے ہر ایک کو اپنی رب کی رضا کے لیے کتنا تڑپنا چاہیے۔ تو چنانچہ جب تک رب کی رضا نہیں ملتی، جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلتا اس کے لیے۔ فرمایا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے اعمال سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اعمال ضرور ہے، جنت میں جانے کا رستہ ہے، لیکن رب کی رضا ہے، یہ اعمال رب کو راضی کرنے کے لیے، اور رب ہمیں جنت میں بھیجا گا ان اعمال کے سبب بنا کر اپنے رضامندی سے۔ تو چنانچہ اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیری رضا چاہتا تھا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قوم کو تنہا چھوڑ دیا، تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ قال هم اولئک علی ستون کا قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، کہ ہم نے آزمایا آپ کی قوم کو آپ کے بعد، آزمائش میں ڈال دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو چنانچہ اللہ اپنی طرف نسبت کرنے آزمائش کی، اس لیے کہ وہ موقع عیسائی تھا، ہم ہی تو بول سکتے تھے، اب دوسرا تو نہیں بول سکتے۔ تو چنانچہ اللہ نے آزمائش کے طور پر کیا وہاں ایسا کیا کہ سامری نے ان کو گوسالہ پرستی میں لگا دیا۔ تو چنانچہ وہ لوگ کیا ہے بچڑے کی عبادت میں لگے۔ موسیٰ حضرت ہارون نے کہا لوگوں اے رحمان تمہارا پروردگار ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ تو حضرت ہارون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ لوگ مارنے کو تیار ہو گئے، آپ ڈر گئے۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ أخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، کہ اے میرے بھائی مجھے لوگوں نے کمزور کر دیا، مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے، لہذا میں انہیں کچھ نہیں کر سکا، جتنا بتانا تھا میں نے کوشش کیا، لیکن میرے ساتھ بہت مختصر جماعت تھی، اور جو گمراہ تھی وہ سب کے سب بڑی جماعت تھی، اگر میں کچھ کرتا تو ان میں فرقے بن جاتے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے بعد قوم کو گمراہ نہیں کرنا۔ تو چنانچہ اس لیے میں ڈر گیا، اور جہاں جتنا بتانا تھا میں نے کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے اور یہاں دعوت چھوٹ گئی تو گمراہ ہو گئے، ایسا نہیں تھا، دعوت چل رہی تھی، ہارون علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، ہاں اللہ نے جو مقدر کیا تو ہونا ہی تھا، تقدیری فیصلے پورے ہو رہے تھے، دعوت نہیں چھوٹی، اور ہارون علیہ السلام برابر دعوت دے رہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال الگ تھا، حضرت ہارون کا جمال الگ تھا، وہ نرم تھے، وہ غصے والے تھے، ان سے لوگ مذاق کر لیتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی گھبرا جاتی تھی قوم، ایسا پاور تھا۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع کیا، کیا معلوم ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا؟ علم غیب نہیں تھا، آپ کو غیب ہوتا تو آپ کی قوم قریب میں پہاڑ کے نیچے گمراہ ہو چکی ہے، اور آپ کو پتا نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے اس غیب کی خبر دیا۔ علم غیب نہیں تھا، علم غیب اللہ کو ہے، ہاں خبر غیب انبیاء کو ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ اطلاع کرتے ہیں۔ تو چنانچہ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ جب ایسی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر لوٹے کیا ہے اپنی قوم کی طرف، اور کیسے؟ غصے کی حالت میں، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں، رنج کی حالت میں لوٹے کہ یہ قوم نے کیا کر دیا، اور حالانکہ یہ قوم اس سے پہلے بھی آپ سے مشورہ طلب کر چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام ہم تو دریا پار کر لیے، وہاں یہ قوم کو دیکھا گوسالہ پرستی کر رہی ہے، تو چنانچہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ کیا ہم بھی اس کو خدا بنا لیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے غریب بیوقوفو، تم کو خدا نے سمندر میں راستہ دیا، کیا تمہاری عقل ماری گئی کہ اس کو چھوڑ کر ان بتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو چنانچہ انہوں نے وہاں ڈر کر خاموش ہو گئے۔ اب آپ آگے نکلے تو ادھر سامری نے آپ کو گمراہ کر دیا، تو موقع دیکھ رہا تھا وہ۔ تو چنانچہ انہوں نے غصے کی حالت میں آئے، اور بعض روایتوں میں تختیاں اٹھا کر زور سے نیچے رکھ دی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے غصے میں آ کر۔ حالانکہ حضرت ہارون بڑے تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، لیکن جو دعوت کی جو نقصان ہوا امت کے دین کا، وہ حمیت جو غیرت تھی انبیاء کو، وہ غصہ ہونا کوئی غلط بات نہیں تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دین کے خلاف کوئی بات سنتے تو آپ کے چہرے پر وہ غصہ آتا تھا، آپ کے گال لال ہو جاتے تھے غصے سے، یہ نبی کی صفت تھی۔ لیکن یہ دنیاوی معاملات میں غصہ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔
دین کے معاملے میں غیرت کا آنا، غصے کا آنا، یہ انبیاء کی عادت رہی ہے۔ تو چنانچہ تو اگر کوئی آدمی دین کے غلط کام کو دیکھ کر بھی، شریعت کے خلاف عمل کو دیکھ کر بھی اچھا لے بھی بیٹھیں گے تو سمجھیں کہ اس کے اندر دین کی کوئی قدر نہیں ہے، شریعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، عظمت نہیں ہے۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت فرما رہی کہ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے، کیا ہے تمہارے پروردگار نے تم سے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا ہے تم کو کیا ہے کتاب تورات دیں گے، ہدایت کی طرف آؤ، رہنمائی کی طرف آؤ، تمہاری کیا ہے اصلاح کریں گے، جو نیک وعدہ دیا تھا پھر تم کو ایسے شہر میں داخل کریں گے، امن و سکون ملے گا، یہ نیک وعدہ کیا تم بھول گئے اس کے ذریعے سے؟ افتال علیکم العہد، یہ زمانہ تمہارے لیے لمبا ہو گیا، حالانکہ 40 دن کی مدت ہی تھی، کوئی زیادہ سال نہیں گزرے تھے، تم اتنے میں گوسالہ پرستی، بچڑے کی عبادت شروع کر دیا۔ اما ربتم یحل علیکم غضب من ربکم، شاید معلوم ہوتا ہے تم ارادتاً یہ چاہتی تھے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے، رب کا غضب تم پر آ جائے، شاید یہ ارادتاً تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو وَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تم نے میرے وعدے کے خلاف ورزی بھی تم نے کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کے وعدے کا خلاف نہیں کیا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن قوم کی جو کیا ہے زیورات کا جو بوجھ تھا، وہ بوجھ ہم پر لاد دیا گیا تھا، ہم اس کو کیا ہے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، اسے گڑے میں ڈال دیا، سامری نے بھی اپنا چیز گڑے میں ڈال دی، اس کے بعد اس نے بچڑا بنا دیا اور اس سے کیا ہے بت والا جسم والا ایک بچڑا نکالا اور اس سے خار کی آواز آنے لگی، تو ہم نے اس نے کہا فقالوا ھذا الہکم الہ موسیٰ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، فنسیا، موسیٰ تو راستہ بھول چکے ہیں۔ کہ اس نے یہ بات کہ جب کہی تو ہم اس کی گوسالہ پرستی میں لگ گئے۔ تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، تم نے بچڑے کی عبادت اختیار کرنے کی وجہ سے تمہاری توبہ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میں سے جو بچڑے کی عبادت نہیں کیا اور جس نے کیا ہے یہ آدمی اس کو قتل کرے گا، یہ اس کی سزا ہے، یہ سزا پاؤ گے تو تمہاری نجات، ورنہ یہی اللہ کا عذاب آ کر تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ تو چنانچہ سب بنائی گئی، جو لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے وہ کیا ہے بڑا مجمع تھا، اور جو بچڑے کی عبادت نہیں کیے تھے وہ چھوٹا مجمع تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر قائم تھے، ان سے کہا گیا لو ان سب کی گردنیں اڑاتے جاؤ۔ صبح سے لے کر ظہر تک مارا، 70,000 بنی اسرائیل قتل کیے گئے۔ تو اس کے اندر تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا ان پر، کس طرح سزا مقرر کی گئی۔ اللہ رب العزت کیا ہے اتنے حلیم ہیں، کریم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی نافرمانی پر، شرک پر کیسی سزا دیا۔ اسی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پسند ہے، گناہ اگر ہو گئے اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چنانچہ دوپہر تک 70,000 مارے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، اللہ کہ قد اہلکت بنو اسرائیل کثیرا، بڑی جماعت بنی اسرائیل کی ختم ہو گئی، اے اللہ اب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو ہمارے پیچھے کون رہیں گے؟ اے اللہ ان کو بچا لے، ان کو بچا لے۔ 70,000 افراد تھے، ان کو بچا لے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا چلو اب تک جو قتل ہو گئے، اب جو بچے ہیں اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو، اب میں معافی مانگ۔ اور انہوں نے اللہ رب العزت نے کہا اب جو قتل ہو گئے اب تک جو توبہ کی شکل میں، ان کو شہید کا مقام ملے گا، وہ شہید قتل کیے گئے، لیکن جو بچ گئے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ چنانچہ توبہ کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو بھی لے کر گئے کیا ہے تورات کے احکام کو سنانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، اور اللہ رب العزت فرما رہی کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے، یہ ان کے بات کا جواب بھی نہیں دیتا، یہ کیا ہے بچڑا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ کس طرح یہ لوگ اس بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ،
اور تحقیق کے اس وقت میں ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہا تھا، اے میری قوم انما فتنتم بی، تم اس بچڑے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم ایک خدا کے پیچھے چلو گے یا بچڑے کی عبادت کرو گے، لہذا لوگوں کہ اس بیل کی بچڑے کی عبادت مت کرو بلکہ اللہ کے دین پر قائم رہو۔ فرمایا ان ربکم الرحمن، تمہارا رب مہربان رحمان ہے، فاتبعونی، میری بات مانو، اور واطیعوا امری، میرے بات کی اطاعت کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو، اور ان کی بچڑے کی عبادت کے پیچھے نہ لگو۔ دعوت نہیں چھوٹی، ہارون علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہنا کہ دعوت چھوٹ گئی اس لیے گمراہ ہو گئی، نہیں، دعوت چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمانی قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب یہ بات کہی ہارون علیہ السلام نے، جو لوگ گمراہ تھے انہوں نے کہا نہیں، حضرت موسیٰ آنے تک ہم اس کے ہی مجاور بن بیٹھیں گے، ہم اس کی پوجا کریں گے، اسی کو خدا سمجھیں گے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی جو محبت ان کے دلوں میں گھول کر پلا دی گئی تھی، اس طرح جیسے شربت پیتے ہیں ایسی گوشالہ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ تو چنانچہ اس وقت میں ان سے ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اے ہارون، کہ تمہیں کس چیز نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے روکنے سے کیا ہے منع کیا تھا؟ تم ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کس چیز نے تم کو منع کیا ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ تم ان کو ہدایت کی بات نہیں بتائی، سیدھی راہ کی طرف نہیں بلایا؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تتبعنی، کیا تم نے میری اتباع نہیں کیا؟ افعصیت امری، کیا میرے حکم کی نافرمانی کی تم نے؟ تو انہوں نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہ اے ماں جائے بھائی، یعنی اس وقت میں ماں کو منسوب کرتے تھے حقیقی بھائی کے لیے، کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی میرے سر کے بال مت پکڑو، اور اس نے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈرنے لگا کہیں اگر میں نے ان کو دین کی بات بتائی، زبردستی کیا، ان میں 3-4 جماعتیں بن جاتی تھی، ایسی صورت میں تم مجھے کل کے دن یہ کہو گے کہ تم نے قوم کو گمراہ کیوں کر دیا، فرقوں میں کیوں بانٹ دیا؟ اس لیے میں نے کہا آپ کے قول کا انتظار کرتے ہوئے میں نے دین کی بات تو بتائی لیکن ان کو زبردستی نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پکڑے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بال، سیدھے ہاتھ سے بال پکڑے تھے، بائیں ہاتھ سے آپ کی داڑھی پکڑے تھے، تو معلوم یہ ہوا حضرت موسیٰ کی داڑھی کتنی بڑی تھی، حضرت موسیٰ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی اندازہ لگا سکتے۔ تو لہذا اسی لیے کہ انبیاء کی داڑھی چھوٹی خشی نہیں تھی، انبیاء کی داڑھی بڑی تھی، کہ حضرت موسیٰ جیسے لمبے اونچے آدمی کے ہاتھ میں حضرت ہارون کی داڑھی آئی تو حضرت ہارون کی داڑھی کتنی بڑی ہوگی۔ تو چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی داڑیاں بڑی تھی، چھوٹی نہیں، اور چھوٹی خشی داڑھی رکھنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ تو چنانچہ ہم داڑھی کو بڑھانا ہے، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، خالف المجوس والیہود، مجوس اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ مونچھ کو بڑھاتے ہیں داڑھی کو کاٹتے ہیں، تو ان کے خلاف کرو، داڑھی کو بڑھاؤ مونچھ کو صاف کرو۔ تو چنانچہ کہ مونچھ کیسے صاف کرنا ہے؟ فرمایا بعض حضرات مونچھ کو بلیڈ سے ڈائریکٹ صاف کرتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے۔ فرمایا کہ کینچی سے صاف کرنا ہے مونچھ کے بال، کینچی سے باریک کرنا ہے، ڈائریکٹ ریزر استعمال کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ تو چنانچہ داڑھی کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگانا، نہ ٹریمر استعمال کرنا، نہ بلیڈ استعمال کرنا، نہ کوئی اور استعمال کرنا۔ ہاں یہ خط بنا سکتے ہیں جسے خط کہتے ہیں، داڑھی اچھی نظر آئے سامنے والے کو، یعنی خوبصورت نظر آئے، یہ سنت حضور کی، یہ کہے پہلے کی جوتشیوں کی طرح ادھر ادھر چھوڑ کر سامنے والے کو حضور کی سنت خراب نظر آئے، ایسا نہیں، ایک خط بنا سکتے ہیں، جائز ہے۔ میں نے داڑھی اور اس کے احکام پر ایک بہت بڑا رسالہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں ایک بہت بڑا مقالہ لکھا تھا، وہ آج مقالہ میرے پاس کئی صفحوں میں موجود ہے، صرف داڑھی پر میں نے تحقیق کیا تھا۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اس وقت میں کیا ہے، یہ کیا فرمایا کہ یہ خط بنا سکتے ہیں لیکن داڑھی کو چھینا نہیں ہے، اور فرمایا یہ بھی یہاں کے بال بھی کاٹنا نہیں، یہ بھی داڑھی کے بالوں میں سے سر کے بال نہیں ہے۔
تو فرمایا اس طریقے سے، اور یہ جو ہے اس کا کاٹنا مکروہ عمل ہے، اسے داڑھی بچہ کہتے ہیں، اس کا کاٹنا بھی مکروہ ہے. اور یہ جو سائڈ میں آتے ہیں سبالتین کہتے ہیں، یہ اس میں اختلاف ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ کاٹ سکتے ہیں، حضرت عمر فرماتے تھے نہیں، کاٹنا چھوڑنا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی تصویر دیکھیں، اس زمانے میں کبھی لی تھی، آپ کی کتنے بڑی بڑی سبالتین تھے، کبھی دیکھیں تصویر میں. آپ اس کے متفق تھے اس مسئلے پر. تو چنانچہ یہ جو چھوڑنا نہ چھوڑنا اس میں اختلاف الگ مسئلہ، لیکن یہ متفق علیہ ہے، اس کا کاٹنا درست نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ قد بنا سکتے ہیں، مونچھ کینچی سے صاف کرنا ہے، بلیڈ سے کاٹنا مکروہ عمل ہے. تو چنانچہ داڑھی کتنی تھی حضرت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت ہے، اور کیا ہے حضرت ابن عمر کی روایت ہے، حضرت محمد کیا ہے امام محمد کی صراحت ہے. فرمایا کہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ایک مشت سے زیادہ تھی. یہ صراحت کے ساتھ ہے روایتوں میں. لہذا ایک مشت جب تک نہ بن جائے پوری طور پر اس کے نیچے ہاتھ لگا کر، اس سے پہلے اگر بظاہر میں زیادہ آ جائے اس کے بعد کاٹنا درست ہے. ایک مشت سے پہلے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو لہذا تو اس لیے فرمایا کہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے بات آ گئی تو میں نے کہا، تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پکڑ کر کھینچا. انہوں نے کہا کہ ماجاز بھائی مجھے ایسا مت کرو، میں نے یہ کام جو کیا بنی اسرائیل گمراہ نہ ہو جائے اس لیے کیا تھا. قال فما خطبک یا سامری، ہر ایک کی خبر لیتے آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام. پہلے بنی اسرائیل کی لیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ کے ہارون کی پوچھا، اس کے بعد تیسرے کیا ہے اب سامری سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا. تو سامری نے کہا کہ میں نے کیا ہے حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے نیچے سے میں نے کچھ چیز دیکھی تھی، انہوں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے اس میں سے ایک مٹھی اٹھا لیا، اور جب وہ بچڑا میں نے بنایا تو اس انداز سے بنایا تھا، اس کے سامنے بھی سوراخ رکھا تھا، پیچھے بھی کچھ حلقے رکھے تھے. جب ہوا اندر جاتی تھی اس کے اندر سے خار کی آواز آتی تھی، ساتھ میں مٹی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، اس کا اثر تھا. تو اس نے کہا فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، اور یہ بچڑا میرے دل میں بھا گیا، میں اسی کو خدا کو سمجھنے لگا اور مجھے اس کی محبت میرے دل میں آ گئی. تو چنانچہ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے سامری تو نے یہ کام کر کے بہت بڑا گناہ کیا، اب تیرے لیے دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے. دنیا میں سزا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی سزا تیرے لیے یہ ہے کہ جب بھی تیرے پاس کوئی آدمی ہاتھ مسافہ کرنے کے لیے چھونے کے لیے آئے گا تو یہ کہے گا لا مساس لا مساس، مجھے مت چھیو مجھے مت چھیو، اس طرح تو بھاگتا رہے گا پورے زمین پر. تو یہ بیماری لگ جائے گی تو ہر ایک سے ہی کہے گا مجھے مت چھیو، مجھے بیماری آ گئی، میں پریشان ہوں، یہ مت چھیو کی بیماری تجھے لگ جائے گی. تو چنانچہ اسی حالت میں پکارتے آخری میں اس کی جان چلے گئی، مر گیا اسی حالت میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال فاذهب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس، اور کیا ہے وہ کہے گا کہ ان تقول لا مساس، مجھے مت چھیو مجھے مت چھیو. اور جب یہ بنی اسرائیل وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ، پھر کہا کہ تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے، وہ وعدہ تجھ سے ہرگز دور نہیں ہوگا، وہ یہ کہ آخرت میں تجھے سخت سزا ہوگی، سخت عذاب ملے گا. لہذا کہ روایتوں میں آتا، بعض علماء نے لکھا ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے اس وقت میں جو لوگ مجمع چھڑ گیا تھا، ان میں سے کچھ لوگ یہاں ہندوستان کے آرین لوگوں سے مل کر بچڑے کی عبادت کو انہوں نے بھی کیا تھا. پھر یہی اثرات یہاں ہندوستان کے لوگوں کو بھی ملے تھے، پھر یہیں سے بچڑا گوشالہ پرستی کا نظام چالو ہوا تھا. تو چنانچہ یہ نظام دور دور تک پھیلا جو غلط طریقے سے چلا تھا. تو میرے حال اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، دیکھو کہ اب تو دیکھ تیرے اس خدا کی طرف جو جس پر تو عبادت میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، لنحرقنہ، ہم اسے جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے سمندر میں دریا میں ڈال دیں گے. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے جب اس کے پیٹ میں گھاس ڈالی گئی وہ جسم والا جب بچڑا بن گیا، یا پھر یہ کہ اس کے جو سونا تھا اس کو کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلا کر راکھ بنا کر چھوٹے چھوٹے ذرے میں پانی میں بہا دیا گیا. تو لیکن اس کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جو سزا دی 70,000
بنی اسرائیل مارے گئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس وقت میں کیا ہے ان سے کہا گیا کہ اب دیکھو کہ اب تم میں سے 70 آدمی تورات سننے کے لیے آؤ، تو ان میں سے 70 آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا۔ تو اس وقت اللہ کے کلام کے لیے کوہ طور کے قریب گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو اس وقت میں انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے آپ کے خدا پر جب تک کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ہے ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ پچھلے بھی 70,000 مارے گئے، اب یہ بھی مارے گئے تو کیا ہوگا، اور میری اتباع کرنے والے کون لوگ ہوں گے، اے اللہ معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو روح عطا کی، پھر وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو چنانچہ ان کو پھر اٹھایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل اب تم کیا کرو، ایسے مقدس شہر کی طرف چلو، ملک شام فلسطین ایلیا اس کی طرف جاؤ، اور جاتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ، گھمنڈی سے نہیں، فخر سے نہیں، غرور سے نہیں، اب تم نے گناہ کیا ہے چنانچہ توبہ کرتے جاؤ۔ تو وہ قوم کیا ہے کہنے لگی کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، وہ ظالم قوم ہے عمالقہ، ان سے ہم نہیں لڑیں گے، جاؤ تم تمہارا خدا لڑ لو۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ لے، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے کہا اچھی ایسی بات ہے، تو یہ جو میدان تی ہے اس کے اندر تم کو 40 سال تک چلائیں گے، تمہاری یہ سزا ہے۔ تو چنانچہ یہ لوگ رات میں سو جاتے تھے، صبح میں اڑتے جہاں تک گئے تھے وہیں سے واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ 40 سال تک چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لیے چشمے جاری کر دیا پانی کے، من و سلوہ آسمان سے کھانا اترتا تھا، اللہ نے بادلوں کے ذریعے ان کو دھوپ سائے عطا کیے، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے 40 سال تک۔ اللہ نے یہ سب کیا، پھر بھی یہ قوم نافرمان تھی، اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابات میں تباہ کیا۔ تو 40 سال تک میدان تی میں سرگردہ تھے، ان کو راستہ نہیں ملا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ چلو کہے بیت المقدس کے اندر کعبۃ اللہ اپنے شہر کے اندر جاؤ کہ حتتن یعنی توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، یہ لوگ ایسا جانے کے بجائے اپنے پیٹوں کے بل جاتے تھے اور مذاق کرتے ہوئے جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دیا، پھر ان پر سزا آئی، ہر وقت میں ان کو سزائیں ملتے تھے۔ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں پر جتنی سزائیں آئی کسی اور قوم پر اتنا سزائیں نہیں آئی، مختلف قسم کے سزائیں ملی۔ یہ بنی اسرائیل جب کہاں جانا تھا، وہی اپنے آباء و اجداد کا وطن تھا جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی نسل تھی، ان کو دوبارہ اسی طرف جانے کا حکم دیا تھا۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل نے کیا ہے یہ گناہ کیا، نافرمانی کی، اور انبیاء کو بہت ستایا، اس لیے کہ ان کی عادت میں تھا، انہوں نے سب سے پہلا راستہ حضرت یوسف کو ستا کر ڈالا تھا۔ حضرت یوسف کو جو انہوں نے ستایا تھا وہ راستہ بنی اسرائیل کے اندر پڑ چکا تھا، اور انہوں نے کنویں میں ڈالا، تکلیف پہنچائی، وہی راستہ انہوں نے اپنے آنے والے انبیاء کو بھی ستانے لگے۔ بہت سے انبیاء کو ستایا، کئی انبیاء کو قتل کیا، کئی انبیاء کو انہوں نے کتنے ہی انبیاء کو، کسی نبی کو انہوں نے آرے سے بھی کاٹا اور مختلف سزائیں دی۔ یہ سب انہوں نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر تھی۔ بعد میں اللہ نے کیا کیا، جب یہ نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ نے کہا تھا فضلناکم علی العالمین، ہم نے تم کو کیا ہے اگر پورے عالم والوں میں فضیلت دی ہے۔ انہوں نے اپنی فضیلت کا احترام نہیں کیا تو اللہ نے فضیلت کو نکال کر شب معراج میں اللہ نے اس امت کو دے دیا یہ فضیلت، فرمایا فضلناکم علی العالمین، اب یہ امت پورے عالم کے اندر فضیلت والی ہے، اب بنی اسرائیل نہیں ہے۔ تو اب جب یہ قوم کیا ہے من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا تو اس وقت میں یہ قوم کہنے لگی کہ ہم یہ کھانا کھاتے کھاتے بیزار ہو گیا، اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، یا بھی یہ کہ اس کھانے کو جمانے لگے تو انہوں نے کہا ہمیں پیاز چاہیے، ٹماٹر چاہیے، ترکاری چاہیے، کدو چاہیے، ہم یہ نہیں چاہتے آسانی سے کھائیں، ہم اگائیں، محنت کریں۔ اللہ نے کہا چلو ایسی بات ہے، تم ہی محنت چاہتے ہیں، جاؤ اب تم زمین کے اندر محنت کرو، کوشش کرو، اب تمہیں آسانی سے کھانا نہیں ملے گا۔ تو اس طرح قوم نافرمان بن گئی۔ تو میرے حال ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے آگے بھی فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ تمہارا پروردگار تو
وہ اللہ کا اللہ ہے جس جو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ وسع کل شیء علما، اور ہر چیز کا علم اس کے کیا ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ خدا ہے، نہ کہ تمہارا یہ بچڑا تمہارا خدا ہے. اللہ نے انہیں سمجھایا. تو چنانچہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح نبی ہم پہلے کے واقعات کو آپ کے سامنے قصوں کو ذکر کرتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو ہماری طرف سے نصیحت دیا ہے اور ذکر دیا ہے، قرآن دیا ہے کہ فمن اعرض عنہ، جو کوئی اس سے منہ پھیر لے گا، فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، یہ قیامت کے دن بڑا بوجھ لے کر آئے گا، نافرمانی کا اور گناہ کا بوجھ لے کر آئے گا. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے ملی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسانوں کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا راستہ ہے. اس راستے کی اتباع کرنے میں امت کی کامیابی ہے. اگر اس کے راستے کو چھوڑیں گے تو قدم قدم پر انسان ناکام ہوگا اور آخرت میں بہت ہی نقصان کے ساتھ آئے گا. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ جسے ہم نے کلام دیا اس کلام کو نہیں پڑھا، اسے پسے پل ڈال دیا، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھا، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھا، قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا، پوچھے گا اے اللہ میں نے مجھے آنکھیں دی تھی، مجھے طاقت دی تھی، آج تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقد کنت بصیرا، کہ جب میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی کہے ان احکام کو ایسے ہی بھلا دیا تھا، ایسے ہی ہم بھی آج تجھے ایسے ہی بھلا دیتے ہیں، تیرا کوئی خیال کرنے والا نہیں. تو اللہ رب العزت میرے حال ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہوتی ہم باتیں جو بتائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے رہنما آئے، دین کی بات بتائے، خیر کی طرف بلائے تو تم فوراً اس کی اتباع کرو، نہ کہے نافرمانی نہ کرو اور نافرمانوں کے راستے پر مت چلو. جو تمہارا خیر خواہ ہے، ہدایت کی بات بتاتا ہے، اس کی بات مانو اور اس کی باتوں پر چلو، تمہاری اس میں نجات ہے. جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تو اللہ نے سمندروں میں انہیں راستہ دے کر بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائی. دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑ کر کیا ہے نافرمانی مت کرو اور گناہ میں جری مت بن جاؤ. اللہ کا جب پکڑ اور عذاب آئے گا مختلف انداز سے آتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نافرمانی کرنے پر مختلف عذابات آئے. ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل ہونا پڑا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کو حد سے آگے بڑھ چکے تھے، اللہ کے حدود کو توڑ دیا تھا. آج امت کا بڑا طبقہ اللہ کی حدود کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی مہربان ہیں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دیکھ کر بھی درگزر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر میں روئے زمین کے انسانوں کو ان کی گناہوں کے بدلے میں پکڑتا تو اس روئے زمین پر کوئی انسان نہ چلتا، کوئی اس روئے زمین پر نہیں بچ سکتا، لیکن پھر بھی میں ان سے معاف کر دیتا ہوں، درگزر کا معاملہ کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ اس کے بعد تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مخلوق کی عبادت مت کرو، اللہ ہی ہے. اور کہ اگر تمہیں یہ بتائیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، جو صحیح راستے کی دعوت دیتا ہے اس کی طرف چلو، غلط راستوں کی طرف نہ دوڑو. اور تمہیں صحیح راستہ علماء حقہ اور قرآن اور سنت کے ذریعے تمہیں مل رہا ہے، اس راستے کو اپنا کر اپنی زندگی کی اصلاح کیا کرو. اور پھر سمجھایا کہ جو آدمی بھی کہے جو گناہ اور بدعات کہے چیزیں کتنی بھی اچھی ہو، کتنی بھی کہے پسندیدہ ہو اور کتنی بھی کہے معزز ہو، لیکن اگر اس سے امت کو گناہ ملتا ہے، امت کو کہے امت گمراہ ہو سکتی ہے، ایسی چیز کو ختم کر دینا ہی امت کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب یہ دیکھو جو سنا جو ظواہرات یعنی جو بچڑا تھا، یہ جو بچڑا کی عبادت لوگوں نے شروع کر دیا تھا، اور ایسی صورت میں اگر اس کو نہ جلاتے اور اس کو سزا نہ دیتے تو ایسی صورت میں لوگ اس کی پوجا پاٹ کر دیتے تھے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بالکل ختم کر دیا. اور اسی طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی وہ درخت جس میں صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، جس کو کیا ہے بیعت شجرہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو بھی نکال دیا تھا. اگر نہ نکال
نکالتے تو لوگ وہاں پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو لہذا اس لیے اگر ایسی کوئی چیز ہے اگرچہ کہ متبرک ہے، انبیاء سے اس کا تعلق ہے، لیکن اگر اس سے امت گمراہ ہو سکتی ہے، ایسی چیزوں کو ختم کر دینا تاکہ امت آئندہ گناہ کے راستے کی طرف نہ چلے. اب ایک مسئلہ سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ بنی اسرائیل جو مصر سے کیا ہے سونا لے کر آئے تھے، وہ جو سونا تھا ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے کیوں جلایا؟ اس لیے کہ کوئی بھی مال انسان کے پاس آتا ہے چاہے غیر مسلموں سے صحیح، تین مالوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ایک یا تو لڑنے کی وجہ سے مال غنیمت ہوگا جب مال آئے گا، یہ کہ لڑے تو نہیں لیکن انہوں نے اسلامی مملکت کے نیچے تابع آ کر ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہ مال فی ہوگا. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی درست ہے، یا پھر مال غنیمت درست ہے. اور تیسری صورت ان دونوں میں سے نہیں ہے، کوئی تیسری صورت ہے تو اس مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور انہوں نے بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے، نہ انہوں نے لڑا تھا کہ مال غنیمت ان کو ملا تھا، نہ ان کو کیا ہے اسلامی مملکت کے نیچے ان کو یہ مال بطور ٹیکس بھی نہیں ملا تھا، بلکہ انہوں نے امانت کے طور پر لیا تھا. اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں سمجھا، یہ سارے مال کو ہلاک کر دیا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کرنے سے پہلے بہت سے بڑے بڑے کافروں کے مال آپ کے پاس بطور امانت ہوتے تھے. آپ ہجرت کرتے وقت حضرت علی سے فرمایا، اے علی یہ ساری امانتیں تمہارے پاس رکھو، اور جب تم یہ ساری امانتیں کن کی ہیں اگرچہ کافروں کی ہیں تم ان کو پہنچا دو، اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینے کی طرف آنا. یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھانا چاہتے تھے اگرچہ کافر کا مال بھی ہے، امانت ہے تمہارے پاس، اس سے بھی خیانت کرنا جائز نہیں ہے، تو اسے بھی ادا کر. قرآن مجید میں کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے امانت والوں کے مالوں کو امانت واپس کر دو، تمہارا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو چنانچہ امانت کسی کی بھی ہے، یہ نہ سوچنا ہے کافر کے چلو کھا لیں، ایسا نہیں کہ کافر کی بھی ہو، نافرمان کی بھی ہو، کس کی بھی ہو، ہم نے کسی سے کچھ لیا ہے اس امانت کو واپس کرنا ایک مسلمان کا حق ہے. اور مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ مسلمان کی عادت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے، اس کے اندر ملنے والی باتوں اور مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.